لله الذي كفى وسلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل كرم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحفيظ المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آؤ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت کی بارگاہ میں اپنی محبت کا انداز پیش کریں اور نبی کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا سا کلام ہے، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. اور اس سے پہلے ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور بڑا عشق اور عقیدے والا شعر ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت عشق میں رحمت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے. اگر ہم تعریف کریں تو تعریف نہیں، میرے مصطفیٰ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ارے جس نبی کی تعریف خود خالق کے کائنات کرے وہ نبی کسی کی تعریف کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب پورے آہ مدح حضور. اے رضا خود صاحب
کب تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں اپنے عشق کا انداز بھی فرمایا کہ وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور کسی شاعر نے تو اس طرح بیان فرما دیا، اپنے عشق کا اظہار ایسے کر دیا، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان قرآن پاک میں اعلان مالک و مولا کا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تم سے کسی نے احسان کیا، قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ میں آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ پھنس گئے جہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں، جہاں آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور ایسے میں اتفاق ایک بندہ ایسا آ گیا جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں، جس کو جانتے بھی نہیں ہیں، مگر وہ آ کر اگر آپ کی مدد فرما دے، آپ کی مدد فرما دے اور آپ کی مدد فرمانے کے بعد آپ کے کام کو آسان فرمائے، بتاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، اگر اس سے ملاقات ہوگی تو اس کے احسان کو یاد کرو کہ نہیں کرو گے؟ اس کے احسان کو یاد رکھیں گے۔ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ اگر وقت پڑے اس بندے کی اعلان تعریف بھی کرنی ہے تو اس کا احسان تم پہ ہے، اس کی تعریف کرو کہ اس کا یہ احسان ہے، جہاں کوئی میرا مددگار نہ تھا تب اس نے مدد فرمائی تھی۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اپنے عشق پہ قربان جاؤ، میرے رضا نے تو ایسے عالم میں ہمارے ایمان کو بچایا، میرے رضا نے تو ایسے عالم میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی کہ آج جو لوگ ایمان کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں، کل وہی ایمان کے چور تھے، آج وہ کہتے ہیں ہمارے نبی، انہی کے پیشوا کہتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کا علم غیب معاذ اللہ پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں جانتے، ان کا علم جانوروں کی تشبیہ دیتے تھے۔ ایسے عالم میں جہاں ایمان کی حفاظت کرنا تھا، ایسے عالم میں کوئی مددگار نہ تھا، بریلی کی چٹائی پہ ایک بندہ کھڑا ہوا جس کو آج امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت، جس کو ہم ہمارا امام کہتے ہیں اور جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، بریلی کی چٹائی پہ کھڑے ہو کر قلم اٹھا کے یہ اعلان کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے میاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے میاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ یہ وہ بریلی کے تاجدار ہے جس نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما لی، جہاں ایمان کے بڑے بڑے لٹیرے تھے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی ذات پہ انگلیاں ایسی ایسی اٹھائی تھی۔ کسی نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم ہے، کسی نے لکھا معاذ اللہ نبی کا علم جانوروں کے برابر، کسی نے لکھا معاذ اللہ کہ نبی کے خیال سے نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہو، یاد رکھنا، ہم جس امام احمد رضا کو جانتے ہیں وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی معمولی عاشق نہیں ہے۔ آؤ آپ ان کی زندگی کے لمحات کو اٹھاؤ۔ آج ہم سوتے ہیں تو کیسا سوتے ہیں، خود کو خبر ہی نہیں کہ کیسے سوتے ہیں، ہے نا؟ جب میرا امام سوتا تھا، جب بھی میرے امام کا سونا ہوتا تھا تو جب آپ سوتے تھے تو دیکھنے والے دیکھ کے کہتے جیسے محمد لکھا ہوا ہو۔ جی اگر جن کا سونا بھی سنت مصطفیٰ کے طریقے پر ہو، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو، بتاؤ اس امام کی شان کیا ہوگی، ان کا وقار کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا۔ امام عشق محبت نے، امام اہل سنت نے ہم گناہگاروں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ آج جس ایمان کا ڈنکا ہم بجاتے ہیں، جس نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں، جس نبی کی شان کے، جس نبی کے وقار کے ہم گون گاتے ہیں،
یہ بریلی کے تاجدار کا صدقہ ہے، ورنہ ایسے بھی بڑے بڑے مولوی آئے تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ ہلکے سے ہلکا جانا تھا، مگر میرے امام نے تو یہی اعلان کر دیا، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضے اختیار میں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کوئی معمولی عالم نہیں ہے، میرے اور میرے سے بڑے وقت کے مفتی اور محدث ایک جگہ جمع ہو جائے نا، اعلیٰ حضرت کے زمانے اقدس سے لے کر آج تک کے جتنے بھی عالم ہیں وہ تمام ایک جگہ جمع ہو جائے نا، پھر بھی میرے رضا کی برابری کوئی عالم نہیں کر سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات کو معمولی نہ سمجھو۔ آؤ میں حضور شیخ الاسلام کو کچھ فرمان سناؤں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ذات کو لے کر آپ بیٹھے تھے، آپ کے سامنے نعت و منقبت ہو رہی تھی، ایک بندہ آپ کے شان میں یوں بیان فرماتا ہے کہ دور حاضر کے اعلیٰ حضرت وہ حضور شیخ الاسلام ہے، تو حضور شیخ الاسلام نے اسی وقت روکا، اور روکنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، یاد رکھنا تم جانتے کتنا ہو امام احمد رضا کو، تم جانتے کیا اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جیسا نہ تو پہلے کوئی عالم تھا، اعلیٰ حضرت جیسا نہ تو پہلے کوئی عاشق تھا، اعلیٰ حضرت جیسا نہ آج ہے نہ قیامت تلک ہو سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں نے، عالموں نے عالم بنائے، مفتیوں نے مفتی بنائے، محدثوں نے محدث بنائے، مگر میرے رضا نے عالم بھی بنائے، محدث بھی بنائے، مفکر بھی بنائے، اور سب سے بڑے میرے مصطفیٰ کے غلام بنائے، وہ عاشق رسول پیدا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ دیکھو، 25 صفر یعنی آنے والے جمعہ کو آپ کا عرس مبارک ہے، آنے والی جمعہ کو سرکار اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے عشق کی اگر ہم بات کریں، میں تو کہتا ہوں پورے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے نا، پورا سمندر ہے، سمندر اس کی سیاہی لے لو اور سیاہی سے قلم میں ڈال کر اسے لکھتے جاؤ، جتنے درخت ہیں اور درخت کی لکڑی بنا کر اس کو قلم بنا کر لکھتے جاؤ، پھر بھی میرے مصطفیٰ کے غلاموں اعلیٰ حضرت کے عشق کو ہم ماپ نہیں سکتے، ان کو تول نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا بلند تھا، اعلیٰ حضرت کیسے سچے عاشق تھے، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق بے مثال ہوتا ہے۔ اور آپ کی ذات اقدس، آپ کی شان بڑی برتر و بالا ہے۔ امام اہل سنت تاجدار اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ مصطفیٰ سے کیسی محبت فرماتے تھے، آپ کی الفت کیسی تھی، آپ کی چاہت کیسی تھی۔ آپ ان کی ہسٹری اٹھاؤ نا، ہسٹری میں ایک بات ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی زندگی میں کسی بادشاہ کی تعریف نہیں فرمائی، مصطفیٰ کی ذات کو چھوڑ کر اور آپ کے عاشقوں کو چھوڑ کر، آپ کے غلاموں کو چھوڑ کر کسی کی تعریف نہیں فرمائی۔ آپ کے پاس ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چند شاعر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے احمد رضا لکھو، نان پارا بادشاہ ہے، اس کے پاس سے دولت ملتی ہے، اس کے پاس سے انعام و اکرام ملتا ہے، آؤ اس کی بھی تعریف میں 2 شعر لکھ کے جاؤ اور اس کی تعریف کرو تاکہ آپ کو انعام ملے۔ قربان جاؤ اس کے اعلیٰ حضرت پر، قربان جاؤ میرے نبی کے سچے عاشق پر، قربان جاؤ ایسے عاشق پر۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، میں اس کی تعریف کروں جو دنیا کا بادشاہ ہے؟ ارے میں تو تعریف کروں جو کائنات کا بادشاہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آپ ان شاعروں سے کیا فرماتے ہیں کہ میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں جو روٹی کے ٹکڑے میں بک جائے، میں تو نبی کا غلام ہوں اور نبی کی تعریف کرتا ہوں اور نبی کی تعریف میں پوری زندگی گزارتا ہوں۔ میرا دین کوئی پارے نہ نہیں، میرا دین کوئی نان پارا کہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ایسے ہی بک جائے۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے اعلیٰ حضرت کی اگر ہم بات کریں کہ آپ زندگی اٹھاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام کی، آپ نے اپنے رسول سے کیسی محبت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے خواب میں میرے مصطفیٰ کو تقریباً 3 سے 4 مرتبہ میرے مصطفیٰ کی زیارت فرمائی،
ख्वाब में मेरे आका को देखा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी हयात तैयबा में तकरीबन 1300 या 1400 किताबें लिखी हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आशिक ने जो भी लिखा या तो कुरान की तफसीर होगी या हदीस का मफहूम होगा। आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु कोई मामूली आलिम नहीं थे। आज जिसकी शान हम बयां करते हैं ना, जिनके नाम के डंके को बजाते हैं, जिनका नाम हम अपने घरों में लिखते हैं, जिनके नाम हम अपनी गाड़ियों में लिखते हैं, ये इमाम अहमद रजा कोई मामूली इमाम नहीं है। ये वो इमाम है जिसने नबी से भी मोहब्बत फरमाई और नबी की आल से भी मोहब्बत फरमाई, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत फरमाई, नबी के गुलामों से भी मोहब्बत फरमाई। आला हजरत रजी अल्लाह की जिंदगी उठाओ, आला हजरत ने नबी से भी मोहब्बत ऐसी फरमाई और नबी की आल से भी मोहब्बत फरमाई। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, मगर यहाँ इनकी मोहब्बत का मैं चर्चा करता चलूं, उनके मोहब्बत का तस्करा करता चलूं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु को एक दावत में जाना था और दावत में जाने के लिए पालकी के लिए 4 लोगों की तैयारी थी। 4 लोग चाहिए थे। आपके खादिनों में, आपके नौकरों ने, आपके गुलामों ने, आपके मुरीदीन ने पालकी उठाने के लिए 4 बंदों को लाया। पूरा वाक़या तफसील से नहीं बताता, मैं सिर्फ इश्क़ रसूल और इश्क़ अहले बैत बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, 4 बंदे बुलाए गए, पालकी उठाई गई। अभी उठाना ही था, थोड़ी उठाकर आगे चले ही थे, इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते पालकी रोक दो, पालकी रोक दो। पालकी रोक दी गई। अरे पालकी रोकने के बाद मेरे इमाम का ऊपर से नीचे उतरे, उतरने के बाद मेरे आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत, हम गुलामों के आका, उतरने के बाद उन 4 पालकी उठाने वालों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद आप फरमाते हैं, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बताओ तुम में से आले रसूल कौन है? बताओ तुम में से आले रसूल कौन है? अब मैं आपको एक बात बताऊं ताकि ये बात समझ में आ जाए। आज जब तक आप मुझे जानोगे नहीं, मुझे जानोगे नहीं, मेरा नाम जानोगे नहीं, तब तक पता करोगे मैं कौन हूं। अरे बताओ यार, पता कर पाओगे? जब तक मेरी हिस्ट्री आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं कौन हूं। मगर कुर्बान जाओ आला हजरत की ज़ात अक़दस पर, हमारे इमाम पर। आपने पालकी में बैठ के सिर्फ खुशबू से पता कर लिया था। जिसके पसीने की खुशबू से मेरे इमाम ने पहचान लिया कि पालकी उठाने वाले में एक आले रसूल है, एक आले रसूल है। मेरे इमाम उतरे, उतरने के बाद फरमाया कि कौन आले रसूल है, कौन मेरे नबी की आल है? उनमें से एक आले रसूल थे जो गरीब थे। अब कैसे बताते? शर्म और हया की वजह से नहीं बताया, फिर भी मेरे इमाम ने कहा मुझे बताया जाए, वरना ये इमामा, ये अमामा, आपने अमामा शरीफ उतारा और आले रसूल के बारे में कहा कि कल क़यामत के दिन अगर आपके नाना जान ने मुझसे पूछ लिया कि ए इमाम अहमद रजा, तू कैसा था जिसने मेरी नबी और मेरे आल के कंधों पे तूने सवारी की, तो कल मैं मुस्तफ़ा को क्या जवाब दे पाऊंगा? कब अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दूंगा? अल्लाहु अकबर। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने जब आपके नबी को पेश किया, एक आले रसूल आए। आले रसूल ने आने के बाद कहा मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे इमाम ने उन्हें पालकी पे बिठाया और अपने कंधों पे उठाया। ये ईमान इश्क़ मोहब्बत है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अरे जिस नबी की तारीफ करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी, बताओ उस इमाम की शान क्या होगी। और आप जब मुरीद भी हुए तो मुरीद भी कैसे? सैयदी आले रसूल महरेली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुरीद हुए। आज एक बात बताऊं मैं आपको समझाने के लिए कि आज हर मुरीद अपने पीर पे फख्र करता है कि नहीं? यार मेरे फला पीर है, मेरे फला पीर है, मेरे फला पीर है कि नहीं? हर मुरीद अपने पीर पे फख्र करता है। मगर कुर्बान जाओ सैयदी आले रसूल महरेली पे कि आप अपने मुरीद इमाम अहमद रजा पे फख्र करते थे। आपने तो कलाम लिखा, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। सैयदी आले रसूल महरेली फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मेरा मौला, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक मुझसे पूछेगा कि आले रसूल महरेली बताओ तुम दुनिया से क्या लाए? तो मैं मेरे रब की बारगाह में मेरे मुरीद इमाम अहमद रजा को पेश कर दूंगा।
میں میرے مرید امام احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور کہوں گا مولا میں تیری بارگاہ میں امام احمد رضا کو لے کے آیا. اب بتاؤ کیسی شان والے مرید ہیں کہ پیر فخر کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں ہمیشہ یاد رکھو نبی پہ سلام پڑھا کرو, نبی پہ سلام پڑھا کرو, اس لیے کہ یہی سلام ہے جو تمہیں نجات کا ذریعہ لے جائے, یہی درود و سلام ہے جو تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا. کل قیامت کے دن یہی صلاۃ و سلام تمہیں جنتی بنا دے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھنا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ہم اگر صلاۃ و سلام والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو جس نے سلام لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, بتا وہ احمد رضا جہاں کھڑے ہوں گے وہیں تو غلام احمد رضا کھڑے ہوں گے. اور ایک بات بتاؤ عشق کیسا, اعلیٰ حضرت فرماتے کہ صرف دنیا ہی نہیں, صرف دنیا میں نبی پہ سلام نہیں ہے, جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی اللہ نے چاہا تو میں سلام میرے نبی پہ پڑھوں گا. اور آپ فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سلام آپ جب پورا سلام پڑھیں نا اس میں ہر سلام میں میرے آقا کے ہر ادا کی یعنی ہر سنت مصطفیٰ کو بیان کیا. زباں کی بات آئی, آپ فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کی جب آنکھوں کی بات آ گئی تو آپ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اور آپ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے کنسی کہے ہاں رضا. یہ جو لفظ کاش ہے نا, تھوڑا علم بتاؤ, یہ لفظ کاشن ہے وہ دوسرے شعر کے ساتھ ہے کہ کاش ایسا ہو کہ فرشتے آئے اور کہے اے احمد رضا, کاش ایسا ہو, کاش مجھ سے خدمت کے کنسی کہے ہاں رضا. اے رضا اب جس نبی پہ تو درود و سلام روئے زمین پہ پڑھتا تھا, جس نبی کا کلمہ پڑھ کے جس نبی پہ لاکھوں سلام بھیجتا تھا, ارے جس نبی کو تو بغیر دیکھے پڑھتا تھا, آ گئے وہ دیکھ مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں. ارے جس نبی پہ روئے زمین پہ بغیر دیکھے پڑھتا تھا آج تیرے سامنے ہے, ارے کل بغیر دیکھے پڑھا آج دیکھ کے پڑھ لے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ارے جس نبی کو بغیر دیکھے سلام پڑھتا تھا قیامت کے دن وہ نبی جلوہ فرما ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, کاش ایسا بھی ہو جائے کہ اے رضا جس نبی پہ تو بغیر دیکھے سلام پڑھتا تھا اب پڑھ لے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم نبی کے غلام ہیں, نبی کی غلامی میں اپنی زندگی گزارنا ہے. ارے جس نبی پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجے اور آج ہم غلامان مصطفیٰ کتنے بڑے ہو گئے. ہماری اوقات کیا, ہماری شان کیا, ہماری اوقات مٹی ہے, ہمیں جانا مٹی میں ہے, ہمیں اٹھنا مٹی سے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر زندگی گزارنی ہے تو عشق رسول میں گزارو, زندگی گزارنی ہے تو محبت رسول میں گزارو, زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ سے گزارو. اس لیے کہ کل قیامت کے دن ہر رشتہ تم سے ٹوٹ جائے گا, ایک رشتہ جو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے وہی تمہارے ساتھ آئے گا, اور جن سے تم محبت کرو گے قیامت کے دن ان کے ساتھ رہو گے. تو امام عشق و محبت کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ. جس کے دل میں اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں اس کے دل میں دوسرا کوئی داخل نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کریں خالق کائنات ہم تمام کو عشق رسول میں اور عشق امام اہل سنت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے 25 سفر کو ہر عاشق رسول, ہر عاشق امام احمد اللہ اپنے گھروں میں فاتحہ دلائے. ہر جزاء الاحسان
الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے کہ آج ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کو جس نے سلامتی کے ساتھ رکھا وہ امام احمد رضا کی ذات ہے، تو ان کا ہم پہ احسان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے نام کی فاتحہ اپنے گھروں میں کرائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔